نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، جس میں آج کی ہماری اس نشست کا موضوع ہوگا کہ اسلام میں مال کا تصور کیا ہے اور اسلام میں ذخیرہ اندوزی اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی کس قدر مذمت کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جس دین کا اتمام کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے ذریعے جو دین اسلام انسانیت کو عطا کیا، وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس کو دین کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ یہ زندگی کے تمام تر پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، خواہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو، خواہ اس کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہو، خواہ اس کا تعلق مذہبی رسومات سے ہو، خواہ اس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہو، خواہ اس کا تعلق معاشیات سے، اکانومکس سے اور اقتصادیات سے ہو، یا اس کا تعلق نکاح، طلاق، وراثت، جنازہ وغیرہ جیسے معاملات سے ہو۔ تو اسلام ہر مسئلے میں کامل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو معیشت کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، روزگار کمانا، ذرائع معاش کی تلاش کرنا، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ رزق حلال کی خاطر، اپنا پیٹ پالنے کی خاطر، رزق کمانے کی خاطر محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کماتا ہے، کما کے لا کے اپنے اہل خانہ کا بھی پیٹ پالتا ہے۔ تو یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس فطری ضرورت کے حوالے سے بھی انسان کے لیے رہنمائی فرمائی ہے، ہدایت فرمائی ہے قرآن پاک میں بھی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی سنت و سیرت کے ذریعے اس پہ پھر ارشادات بھی فرمائے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت سے پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی کاملاً ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں کہ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی بجا لاتے ہو۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے رزق حلال کھانے، اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کا استعمال کرنے کا بھی حکم دیا، اور پھر ان پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اللہ پاک کی نعمتوں پر شکرانہ بجا لانا، شکر کرنا، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں پر سجدہ شکر کرنا، اس کا بھی اللہ پاک نے حکم دیا، اور اس کو بندگی کے ساتھ نتھی کر دیا، لازم کر دیا کہ یہی بندگی ہے۔ اگر تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کی جو نعمتیں تم کھاتے ہو ان پہ اس کا شکر ادا کرو۔ تو اس آیہ کریمہ سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو لفظ جو ہم بولتے ہیں مال، اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ لفظ مال سے کیا مراد ہے؟ تو مال کا لغوی معنی ہے جھکنا، جھک جانا، ایک طرف مڑ جانا، خم کھانا۔ اس کے یہ لغوی معنی میں عرض کر رہا ہوں جو لغت کی کتابوں میں ائمہ لغت نے بیان کی ہیں۔
اس کے علاوہ کئی اور مفاہیم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اپنے معنی کے اعتبار سے یہ بڑا وسیع لفظ ہے، بڑا جامع لفظ ہے۔ تو امام راغب اصفہانی اس کی تعریف کرتے ہیں لفظ مال کی، وہ کہتے ہیں العدول عن الوسط الی احد الجانبین والمال سمی بذلک، کہتے ہیں وسط سے، درمیان سے ایک جانب مڑ جانا، ایک جانب مائل ہو جانا، ایک جانب مڑ جانا، اس کو مال کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں یہ جو مال ہم کماتے ہیں اس کو مال بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، اس کی طرف جھک جاتی ہے۔ تو یہ وہ معنی ہے جو مال کی تعریف امام راغب اصفہانی نے المفردات میں کی ہے۔ اسی طرح عام مال کی تعریف عام طور پر فقہاء کرام نے ان الفاظ میں بھی کی ہے کہ مال وہ چیز ہے جس کی طرف انسانی طبیعت مائل ہو، وَيُمْكِنُ ادخارُهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ، اور مال اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو ضرورت کے وقت کے لیے جمع کرنا بھی ممکن ہو۔ اور پھر آگے کہتے ہیں بعض لوگوں کے مالدار ہونے سے مالیت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ مالیت ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ الگ سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مال، تو اس پہ ضمناً آ جائے گی، یعنی گفتگو الگ سے کوئی نشست نہیں کریں گے، اس پہ ضمناً ابھی آگے اقوال آ جاتے ہیں ایک دو، تو اس سے ہم مالیت کیا ہوتی ہے مالیت کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر فقہاء نے اس کی تعریف اور بھی کی ہے، لیکن جامع تعریف یہی ہے لِمَيْلِ الطَّبْعِ عَلَيْهِ، وہ کہتے ہیں کہ مال وہ چیز ہے کہ جس کی ملکیت ممکن ہو، جس سے فائدہ اٹھا سکے، اور اسے مال کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کی طرف طبیعت کا رجحان اور میلان ہوتا ہے۔ تو امام صاحب کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، ہر وہ چیز مال ہے جسے عند ضرورت کے وقت فائدہ حاصل کرنے کے لیے ذخیرہ کیا جا سکے، اس کو مال کہتے ہیں۔ یہ مال کی تعریفات ہیں، لغوی تعریفات۔ اب مالیت کیا ہے؟ کسی شے کا قیمتی ہونا، از حد کسی شے کا پریشیس ہونا، قیمتی ہونا، وہی اس کی مالیت ہے۔ جو شے جتنی قیمتی ہے اتنی اس کی پرائس ہوگی، اس کو مالیت کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ تو امام شافعی کے نزدیک اگر کسی چیز کی ملکیت کا امکان بھی ہو تو اس سے بھی مالیت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ پھر دیگر تفصیلات ہیں۔ تو اسی طرح امام شامی نے بھی، ابن عابدین شامی نے بھی یہ کہا کہ جسے حاجت کے لیے جمع کیا جا سکے، ضرورت کے وقت کے لیے جسے جمع کیا جا سکے، اسے مال کہتے ہیں۔ مزید وہ لکھتے ہیں المال اسم لغیر الآدمی خلق لمصالح الآدمی وامکن احرازہ والتصرف فیہ علی وجہ الاختیار، وہ کہتے ہیں آدمی کے سوا ہر وہ چیز جو انسان کے فائدے کے لیے تخلیق کی گئی ہے، یہ وسیع تعریف کر دی امام شامی نے۔ وہ کہتے ہیں انسان کے علاوہ ہر وہ چیز جو انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے اور اس کا محفوظ کرنا بھی ممکن ہو اور اختیاری طور پر اس پر تصرف کرنا بھی ممکن ہو، اس کو مال کہتے ہیں۔ تو تین چیزیں آ گئیں کہ وہ چیز جو فائدہ دینے والی ہو، جس کا محفوظ کرنا ممکن ہو، جس پہ اختیاری تصرف ہو۔ ابن عابدین شامی کہتے ہیں رد المختار میں کہ یہ مال ہے۔ تو لفظ مال کو پھر مالیات، دولت، معاشیات کا جو علم ہے، پھر بیت المال، ذہب ہے، دینار، سونا چاندی، دراہم وغیرہ کے ان الفاظ کے لیے بھی ان معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی پھر وسیع معنی ایک لفظ ہے۔ تو کوئی شے جو کسی کی ملکیت ہو اس کو بھی مال کہتے ہیں۔ اس کا صحیح مفہوم یہ جب ما اور لام سے مل کر بنے، میم زبر الف ما اور آگے لام، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی شے جو کسی کی ملکیت ہو اس کو مال کہتے ہیں۔ اور جب یہ اسم ہوتا ہے تو یہ مادہ میم واو لام اس سے یہ مشتق ہوتا ہے، تو اس سے فعل جو استعمال ہوتا ہے عربی لغت میں وہ تمولا، باب تفاعل پہ اس کا فعل استعمال ہوتا ہے۔ تو جو تو مال نقدی کی صورت میں استعمال ہوتا ہے اس کو گونگا مال سامت کہتے ہیں، مال سامت۔ اور بعض اوقات جو غلاموں اور مویشیوں کی صورت میں غلام کو بھی مال کہا جاتا تھا، تو غلام کسی کے پاس ہوتا تو اس کو پھر مال ناطق کہتے تھے کہ بولنے والا مال، یا مویشیوں کو بھی مال ناطق۔ تو یہ بھی ایک لفظ بولا جاتا تھا پرانی فقہی کتابوں میں، جب وہ عرب کے زمانے میں ایک رواج تھا غلام رکھنے کا، تو غلاموں کے لیے۔ تو پھر اب اس کی جامع تعریف کی ابن اسیر نے النہایہ میں، وہ کہتے ہیں اصل مال سے مراد سونا چاندی ہے۔
اصل کرنسی سونا اور چاندی ہے۔ ابن اسیر کہتے ہیں کرنسی سونا چاندی ہے، پھر اس کا اطلاق ہر اس شے پہ ہوتا ہے جسے کمایا جائے اور مادی چیزوں میں سے باقاعدہ ملکیت میں رکھا جائے، مادی چیز ہو اس کو کمایا جائے، اس کو کرنسی، اس کو مال کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں لفظ مال اپنی مختلف شکلوں میں 86 ٹائمز 86 بار آیا ہے، اور پھر احادیث مبارکہ میں یہ متعدد مقامات پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو جب معاشیات کی دنیا میں، علم معاشیات میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اکانومکس میں، تو پھر اس کے لیے منی، ویلتھ، کیپٹل جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور نقد ہو تو پھر اس کو کیش کہتے ہیں۔ تو آج کل چونکہ دور جدید ہے، تو دور جدید میں پھر اس کی بہت سی شکلیں ہیں، کوئنز ہیں، اسی طرح بلز ہیں، بانڈز ہیں، ایکویٹی شیئرز ہیں، ٹریجری بلز ہیں، پرومسری نوٹس ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، فکس ڈپازٹس ہیں، اور یہ سیونگز کے جتنے سرٹیفکیٹس ہیں، سکوکس ہیں، ٹی ایف سیز ہیں، تو ان سب کو، کریڈٹ کارڈز ہیں، ان سب کو پھر مال کہا جائے گا۔ تو یہ مال کی ایک وسیع تر تعریف ہے جس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم کہ اسلامی تصور مال کیا ہے، اسلام میں مال کا حقیقی تصور کیا ہے۔ سب سے اہم بات یاد رکھیں کہ اسلام میں مال کا حقیقی تصور، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمام مال دراصل اللہ رب العزت کی ملکیت ہے۔ تمام مال ملکیت الہیہ ہے، اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو جب دیا تو وہ نیابتاً عطا کیا، بندے کو نیابتاً اس میں اختیار دیا، مشروط۔ اور دراصل مال کا اصلی مالک، حقیقی مالک وہ اللہ رب العزت ہے۔ اس میں پھر بے شمار آیات ہیں، جیسے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے۔ زمینوں اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے، یہ لام تملیک کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 میں فرمایا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟ تو یہ بھی ملکیت، تو اصلی ملکیت حقیقی وہ اللہ رب العزت کی ہی ہے، اور انسان کی جو ملکیت ہے وہ مشروط ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے، تصرف دیا ہے مال میں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس میں تصرف کرتا ہے۔ تو پھر اسی طرح بندے کو مال کے جب ہم اسلامی تصور کی طرف بڑھتے ہیں تو اسلام نے اکتساب مال کا بھی حکم بھی دیا، اور اکتساب مال بھی اسلامک اکانومکس کا ایک اہم ترین ٹاپک ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر یہ رہبانیت نبتدعوها ما کتبناها علیہم قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ تو رہبانیت اسلام میں نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کے، دنیا داری چھوڑ کے بالکل الگ تھلگ ہو جانا، آئسولیشن میں چلے جانا، جنگلوں میں رہنا، اپنے دنیاوی حقوق تمام پر سے پشت ڈال دینا، پامال کر کے جنگلوں میں جا کے زندگی گزارنا، اسلام اس کے حق میں نہیں ہے۔ اسلام دنیا میں رہ کے اپنے حقوق ادا کرنے، اپنے فرائض ادا کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بطریق آسن گزارنے کا حکم دیتا ہے، اور اسی کا قائل ہے۔ تو اسلام حکم دیتا ہے کہ انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں اور قوتوں کو استعمال کرے اور اکانومک ایکٹیویٹیز میں حصہ لے، مال کمائے اور حلال طریقے سے کمائے، حلال راستوں میں پھر اس کو خرچ کرے۔ فرمایا قرآن کریم میں سورہ نجم میں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، بندے کے لیے وہی ہے، انسان کو عدل میں وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، عدل میں اس کے لیے وہی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے اور روپے عطا کر دے تو وہ بڑا مہربان ہے، مگر عدلاً انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے، جس کے لیے اس نے محنت کی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے واضح فرامین ہیں۔ اسی طرح پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رزق حلال کی طلب، یعنی حلال کمائی کی طرف بڑھنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیتم صلاۃ الفجر فلا تناموا عن طلب ارزاقکم، اس کو قدائی نے مسند شہاب میں روایت کیا، دہلوی نے الفردوس میں، ہندی نے کنز العمال میں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز فجر ادا کر لو تو اپنے رزق کے لیے جد و جہد کیے بغیر نیند کا نام نہ لو، یعنی فجر کے بعد آقا علیہ السلام نے سونے سے منع کر دیا کہ اپنے رزق کی تلاش کرو، رزق کے لیے محنت کرو، رزق تلاش کرو فجر کے بعد۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اس کو امام ہندی نے روایت کیا کنز المال میں، پھر شارانی نے روایت کیا کشف الغمہ میں، اجلونی نے کشف الخفا میں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من الذنوب ذنوبا لا تکفرها الصلاۃ ولا الصیام ولا الحج ولا العمرہ، کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ وہ نماز کے ذریعے، روزے، حج اور عمرے کے ذریعے ان کا کفارہ ادا نہیں ہوتا، یعنی نماز، روزہ، حج، عمرہ ادا کر کے بھی وہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی معافی نہیں ملتی۔ کچھ ایسے گناہ بھی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور پھر ایسے گناہوں کو کون سی شے ختم کر سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا الہموم فی طلب المعیشہ، معیشت کی، رزق حلال کی طلب کے لیے اگر محنت کی جائے تو رزق حلال کی طلب میں جو محنت کی جائے گی اس سے وہ گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا جن گناہوں کو نماز کے ذریعے سے بھی معافی نہیں ملی۔ تو یہ رزق حلال کمانا، اس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اب اگلی چیز ہے بڑی اہم کہ جب مال کمایا جائے تو پھر اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اکتساب مال کے مقاصد، پہلا مقصد ہے اپنے جسم کی، اپنی جان کی حفاظت کرنا، اپنے اوپر خرچ کرنا ضرورت کے مطابق۔ انسان اپنے لباس، اپنے مکان، اپنی ضروریات زندگی اور اپنی ضروریات کے لیے خرچ کرے، یہ مال کمانے کا پہلا مقصد ہے۔ ان جہتوں سے جب مطمئن ہو جائے تو پھر عبادات۔ اب دوسرا مقصد ہوگا پھر کہ مال جو کمایا جائے اس کو اپنے اہل و عیال پہ، اپنے بیوی بچوں پہ، اقربا پہ، اعزاء اور پھر اپنے خاندان پہ خرچ کیا جائے، یہ مال کا دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد ہے کہ اگر مال صاحب نصاب کی حد تک پہنچ جائے مال، پھر اس میں سے زکوٰۃ دی جائے، پھر اس میں سے فطرانہ ادا کیا جائے، زمینی پیداوار ہے تو اس پہ عشر ادا کیا جائے، اور پھر مال بعض گناہوں کے کفارے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر اسی سے حج کرنا، عمرہ کرنا اگر انسان صاحب استطاعت ہو۔ تو یہ مال کے پھر مختلف مقاصد ہیں جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے، قربانی دینا، قربانی ادا کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا، عقیقہ کرنا، یہ ساری چیزیں پھر مال کے مقاصد ہیں۔ اکتساب مال کو کمانے کا طریقہ بارہا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ مال وہی نفع مند ہوگا، وہی اللہ رب العزت کی رحمتوں کا باعث ہوگا جو حلال طریقوں سے کمایا جائے، جیسے کہ میں نے ابھی آیہ کریمہ جس سے آغاز کیا تھا اس میں بھی اللہ رب العزت نے حلال روزی کمانے اور کھانے کی دعوت دی۔ تو اگر حلال نہ کمایا جائے تو پھر برکت نہیں ہوتی، حرام کھانے اور کھلانے سے پھر ایک ذہنی انتشار پیدا ہوتا ہے، بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اولاد نافرمان ہوتی ہے، معاشی بدحالی کا دورہ ہوتا ہے، اجتماعی طور پہ پورا معاشرہ بد امنی کا شکار بن کے رہ جاتا ہے۔ تو جب مال کے کمانے کے یہ طریقے تھے، حلال طریقے سے اگر نہ کمایا جائے تو پھر یہ برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اب اگلی چیز ہے کہ مال کو خرچ کرنے کے لیے جو صرف مال کے شعبے کون کون سے ہیں؟ تو پہلے میں نے اختصاراً اجمالاً کہا، اب اس کی تفصیل ہے۔ دو شعبوں میں اس کو علماء نے تقسیم کیا ہے۔ پہلا شعبہ جہاں اپنا مال تقسیم کیا جائے گا، پہلا شعبہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات پہ خرچ کرے اور ان افراد پہ خرچ کرے جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پہ، اپنے والدین پہ، بیوی بچوں پہ، پھر اقربا پہ، اعزاء پہ، اور پھر آگے یتامہ، مساکین، مسافر، وابن السبیل۔ قرآن کریم نے پھر اس میں رہنمائی فرمائی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی الجامع صحیح میں روایت کیا۔ تو اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے بھی اس میں ارشادات فرمائے قرآن کریم میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس میں ارشادات فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اذا انفق المسلم نفق علی اہلہ، کہ جس شخص نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ثواب سمجھ کر اور ذمہ داری سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر اور اللہ کا حکم سمجھ کر، کانت لہ صدقۃ، تو وہ صدقہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گا وہ مال جو اس نے خرچ کیا۔ حضور علیہ السلام نے اسی طرح ارشاد فرمایا اب ابدا بمن تعول، کہ جن کی کفالت تمہاری ذمہ داری ہے خرچ کرنے میں ان سے پہل کرو، جو تمہارے زیر کفالت ہیں۔ دوسرا شعبہ پھر مال خرچ کرنے کا آ جاتا ہے نیک کاموں کے لیے، حج کے لیے، عمرہ کے لیے، مستحق رشتہ داروں کی معاونت کے لیے، ضرورت مندوں کی مالی مدد، ہمسایوں، مسافروں، مستحق، پھر اسی طرح دینی مدارس کے طلباء ہیں، پھر اسی طرح صدقات نافلہ ہے، قرض حسنہ ہے، عاریت ہے، ہبہ ہے، پھر وراثت میں شرعی حصہ دینا، رفاع عامہ کے کام، حسب استطاعت اسلامی ریاست کی مالی امداد، یہ ساری چیزیں پھر دوسرا شعبہ ہے۔
مال خرچ کرنے کا اور مال کے صرف کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، حضور نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے مگر اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ اس لیے اسی طرح فرمایا جو صاحب ایمان ہے وہ کبھی اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں دیتا۔ پھر آقا علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والا ثواب میں اس مجاہد کی طرح ہے جو رات بھر کھڑا ہو کر قائم اللیل وصائم النہار، جو ساری رات کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرے اور سارا دن روزہ رکھے، رات بھر اپنے رب کی عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے، اس مجاہد کی طرح وہ شخص ہے جو بیوہ اور مسکین کی مدد کرے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دوسرا شعبہ بیان کر دیا۔ تو یہ تو تھا مال کا تصور، اسلام نے کیا دیا ہے، مال کا تصور۔ اب دوسری چیز ہے ذخیرہ اندوزی۔ یہ ایک بہت بڑا ایک فتنہ ہے اور ایک بہت بڑی ایک جسارت کی جاتی ہے، چونکہ مال تو اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے احکامات صادر فرمائے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق صرف کرنے کی بجائے مہنگے داموں میں بیچنے کے لیے اور مارکیٹ میں شارٹیج کریٹ کرنے کے لیے جو مال کی ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر مذمت فرمائی ہے اور کیسے سخت وعید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے فرمائی ہے۔ یہ ذخیرہ اندوزی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے احتکار، ہا کے ساتھ احتکار، اس کا معنی انگلش میں اس کو کہتے ہیں ہورڈنگ کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا۔ ضرورت کی جو اشیاء ہیں، ضرورت کی اشیاء، ان میں بتدریج قلت پیدا کرنا، قلت پیدا، شارٹیج کریٹ کرنا معاشرے میں، اس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی۔ تو اس کی تعریف کی ابن منظور نے لسان العرب میں، وہ کہتے ہیں جمع طعام، کہ کھانے کی چیزیں، کھانے پینے اور روزمرہ کی چیزیں، مما یوکلو، جو کھائی جاتی ہیں، جو پی جاتی ہیں، کھانے پینے کی ضرورت کی چیزوں کو، انتظار وقت الغلائب، اس وقت کا انتظار کرتے ہوئے ان کو ذخیرہ کر لینا کہ جب وہ مہنگی ہو کے بکیں گی، اس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں۔ یہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ تو یہ اشیاء کی جو پروڈکٹس کی جو سپلائی ہوتی ہے مارکیٹ میں، اس سپلائی کو روک دینا تاکہ چیزوں میں شارٹیج ہو۔ ایک دوسری چیز جو اسلامی فقہ میں لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اکتناز، ایکیومولیشن۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ مال جمع کرتے جانا اور اس میں سے زکوٰۃ نہ نکالنا، اس میں سے صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ کو ادا نہ کرنا۔ یہ ایک دوسری چیز ہے جس کو شریعت نے منع قرار دیا ہے۔ اس کی پھر آگے شرعی اصطلاحات ہیں۔ شرعی اصطلاحات میں حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں اکتناز کے حوالے سے حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ کنت البس اوداح من ذهب، میرے سونے کے کچھ زیورات تھے تو جن کو میں پہنا کرتی تھی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اکنزن ہوا، کہ کیا یہ اکتناز ہے، یہ خزانہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بلغ ان تؤدى زکاتہ فزکی فلیس بکنز، کہ وہ مال جس میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے، جتنی اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو، جب زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز یعنی وہ اکتناز نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وعید حضور نے فرمائی، مذمت فرمائی اکتناز کی، تو جس مال میں سے زکوٰۃ ادا ہو جائے وہ شخص پھر اس مذمت سے بچ جاتا ہے، اس عذاب سے اور اس تباہی سے بچ جاتا ہے۔ اور رہی ذخیرہ اندوزی، اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احتکر فہو خاطئ، وہ بڑی بھول میں۔ حضور نے فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ نہیں جانتا وہ کتنی بڑی بھول کر رہا ہے، وہ کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا من دخل فی شیء اثار المسلمین لیغلی علیہم، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے چیزوں کو ذخیرہ کر لیا اس لیے کہ مہنگے داموں میں بیچے گا، کان حقا علی اللہ ان یقذفہ فی معظم جہنم، اللہ رب العزت کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے، حقا علی اللہ، دیکھیں لفظ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ رب کائنات کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو سر کے بل گھسیٹ کے جہنم کی زبردست آگ میں جھونک دے، جو ذخیرہ اندوزی کرے اپنے مال کی، تاکہ جب مہنگے داموں میں بکے تو اس وقت مال کو باہر نکالے اور مارکیٹ میں شارٹیج کریٹ ہو۔ جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے مستقبل میں اس کو مہنگے داموں بیچنے کی نیت سے
ابھی شارٹیج کریٹ کرتا ہے، قلت مصنوعی ایک قلت ہو جاتی ہے، جو قلت پیدا کرتا ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پہ ضروری ہو جائے گا کہ وہ سر کے بالوں سے گھسیٹ کے اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دے۔ یہ ذخیرہ اندوزی۔ اسی طرح یہ حدیث جو میں نے پڑھی، اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا۔ پھر اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جس کو عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا، اس کو امام حاکم نے پھر اپنی المستدرک میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مرفوعاً روایت کیا۔ کہتے ہیں من احتکر طعاما، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے 40 دن تک غلہ روک کر رکھا، 40 دن تک کھانے پینے کی اشیاء کو ذخیرہ کر کے رکھا، اللہ رب العزت اس سے بری ہے، وہ اللہ کے ذمہ سے بری ہو گیا، اللہ اس سے بری ہے، یعنی اب وہ اللہ کی رحمتوں کے حصار سے نکل گیا ہے، اللہ رب العزت کی پناہ سے نکل گیا ہے، اب وہ جو مرضی کرتا پھرے، اللہ نے اب اس کو ڈھیل دے دینی ہے۔ ایک وقت آ جائے گا کہ جب پھر لگام، جب رسی کھینچی جائے گی، جب وہ ڈھیل ختم ہوگی تو پھر وہ پچھتائے گا، مگر اس وقت پچھتانے کا پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو ابن ماجہ نے سنن میں روایت کیا، الجالب مرزوق، خوبصورت فرمان ہے، خوبصورت فرمان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بازار میں مال لانے والا، جس نے اپنا مال بازار میں بیچنے کے لیے لا کے رکھا، بازار میں مال لانے والے کو اللہ رزق دیتا ہے۔ الجالب مرزوق، رزق اسی کو دیا جائے گا جو مال بازار میں مارکیٹ میں لے کے آئے گا۔ والمحتکر ملعون، اور جس نے مال کو ذخیرہ کر لیا اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، وہ ملعون ہے۔ تو یا آقا علیہ السلام کا فرمان۔ حضرت ابو ہریرہ پھر آگے روایت کرتے ہیں اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی الجامع صحیح میں روایت کیا۔ اب یہ اقتناز کے حوالے سے آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جو مال جمع کرتے جاتے ہیں مگر اس میں سے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ما من صاحب ذهب ولا فضة، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے، لا یؤدی منها حقها، وہ حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یا فطرانہ صدقات واجبہ یا عشر ادا نہیں کرتا اگر اس کے پاس زمینی پیداوار ہے، الا اذا کان یوم القیامت صفحت له صفائح من النار۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس شخص کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، تختیاں بنائے جائیں گی، انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فیکوا بہا جنبہ وجبینہ وظہرہ، اور پھر اس کے پہلو، پیشانی اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، داغا جائے گا، اس کی پیشانی کو، اس کی پیٹھ کو اور اس کے پہلوؤں کو۔ وہ جو مال دنیا میں کماتا تھا اسی مال کی تختیاں بنائی جائیں گی لوہے کی، انہیں تپا کے اس شخص کی جبین پہ اور اس کے پہلوؤں پہ لگایا جائے گا۔ اور قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا 35 آیت نمبر کہ پھر نار جہنم، آگ کو جب ان کے پہ لگایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جو تم کماتے تھے، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اس میں سے فطرانہ نہیں دیتے تھے۔ اب یہ زکوٰۃ اور فطرانے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ صدقات واجبہ ہیں۔ اب صدقات واجبہ کے بعد پھر صدقات نافلہ آ جاتے ہیں، ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ تو اللہ فرمائے گا چکھو اس مال کا مزہ جسے تم اپنے لیے کماتے تھے اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو اپنے مال کو کما کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے، یا پھر اس کو اقتناز کر لیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو حکم دیا تھا خذ من اموالہم صدقہ، آقا علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیں تاکہ ان کا مال جب زکوٰۃ نکل جائے تو مال بھی پاک ہو جائے اور یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام زکوٰۃ لیتے تھے۔ اسی طرح پھر اس پہ بے شمار قرآن کریم کی آیات ہیں صدقہ اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں۔ سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا، 19 نمبر آیت سورہ زاریات کی۔ اب یہ میں نے کہا صدقات نافلہ کی بات، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے اموال میں وہ جو مال وہ کماتے ہیں حق ہے سوالیوں کا بھی اور محروموں کا بھی۔ اب یہ جو حق کی بات کی تو یہ صدقات نافلہ کی، زکوٰۃ اور فطرانہ جو صدقات واجبہ ہیں ان کے علاوہ بھی مال میں مسکینوں کا، غریبوں کا، حاجت مندوں کا حق ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی پھر آگے تفصیل حدیث پاک میں آئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں من کان معہ
فضل ظہر فلیعد بہ علی من لا ظہر لہ، جس کے پاس 2 سواریاں ہیں وہ دیکھے کہ اس کے بھائی کے پاس اگر سواری نہیں ہے، وہ مجبور ہے، تو اپنے بھائی کو ایک سواری دے دے۔ اسی طرح فرمایا ومن کان لہ فضل من زاد، جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، روزمرہ زندگی میں جتنی اس کی ضرورت ہے اس سے زائد مال ہے اس کے پاس، تو وہ اپنے بھائی کو دے دے جس کے پاس نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فذکر من اصناف المال، مال کی کتنی قسمیں حضور علیہ السلام نے گنوائیں کہ جس کے پاس یہ ضرورت سے زیادہ ہے اپنے بھائی کو دے دے، جس کے پاس یہ زیادہ ہے وہ اپنے بھائی کو دے دے۔ یعنی اس طرح معاشرے میں ایک تو تفریق ختم ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات ارتکاز دولت، کہ دولت وہ جو چند ہاتھوں میں گھومتی رہتی ہے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، زکوٰۃ صدقات کا مقصد ہی اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ چند ہاتھوں میں نہ گھومتی رہے، غریب غریب تر، امیر امیر تر نہ ہوتا رہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد پھر مال کی منصفانہ مال کی تقسیم ہو، اس کا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر فرمایا جس شخص کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہو، یہ حدیث اس کو بھی امام بخاری نے روایت کیا اپنی الجامع صحیح میں، کہ جس کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہو وہ تیسرے کو ساتھ ملا لے، جس کے پاس حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 لوگوں کا کھانا ہو وہ 5ویں اور 6ٹھے کو ساتھ ملا لے۔ تو اس طرح ساتھ ملا کے کئی صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ تلاش کرتے تھے، اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی کو اپنے ساتھ نہ بٹھا لیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرماتے تھے میرا یہ خیال ہے، میری یہ چاہت ہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہو تو میں 3 راتوں سے پہلے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا بہت خوبصورت ایک فرمان، اس کو روایت کیا امام بخاری نے اپنی الجامع میں۔ دیکھیں حضور کتنے کریم ہیں، آقا علیہ السلام کی کرم نوازی، حضور علیہ السلام کی معاشرے پہ رحمت دیکھیں۔ فرمایا جب فتوحات ہوں گی، فتوحات کا زمانہ آئے گا، مسلمان سلطنت بڑھتی چلی جائے گی، خزانے آئیں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہوں۔ فمن توفی من المؤمنین فترک دینا، جو کوئی مومن فوت ہو جائے اور اس کے ذمے قرض ہو، اس نے قرض ادا کرنا ہو، فعلی قضاؤہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ذمے ہے کہ میں اس کا قرض ادا کروں۔ جب حضور نے فرمایا میرے ذمے ہے تو معنی اس کا یہ ہے کہ پھر اسلامی ریاست کے ذمے قرض ادا کرنے والا، اگر کوئی شخص مقروض ہے وہ فوت ہو جائے تو پھر اسلامی ریاست اس کا قرض ادا کرے۔ حضور نے فرمایا ومن ترک مالا فلورثتہ، اور جو اس نے اپنا مال و دولت چھوڑا ہے وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ حضور نے مال کے لیے کہا مال وارثوں کو دے دیا جائے، اور جو اس کا قرض ہوگا وہ میں ادا کروں گا۔ اسی طرح ایک روایت میں فرمایا مال وارث لے لیں گے مگر جو یتیم بچے ہوں گے ان یتیم بچوں کو میں پالوں گا، یعنی اسلامی سلطنت پالے گی، اسلامی سلطنت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر قحط رفع نہ ہوتا، قحط جب معاشرے میں قحط ہو، اور قحط کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر قحط رفع نہ ہوتا، قحط ختم نہ ہوتا، خدا کی قسم تو میں کوئی بھی ایسا گھر نہ چھوڑتا جس گھر میں کھانا موجود ہوتا مگر اس میں برابر دیگر مستحقین میں بھی تقسیم کر دیتا۔ اگر قحط ختم نہ ہوتا تو میں ہر گھر میں جا کے پتہ کرتا، جن کے پاس ضرورت سے زائد ہے میں لے کے مستحقین کو، غریبوں کو تقسیم کر دیتا۔ تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ آج چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے، ایک وبا کی وجہ سے ایک سوسائٹی میں قحط سی ایک صورتحال بن گئی ہے، تو لہذا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مارکیٹ کو کنٹرول کرے، مہنگائی کو کنٹرول کرے، احتکار کو کنٹرول کرے، اقتناز کو کنٹرول کرے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پالیسی بنائے، کمزور پالیسیاں بنائیں گے تو معیشت بھی گر جائے گی، وباؤں کا خاتمہ بھی نہیں ہوگا۔ سخت پالیسی بنائے، ذخیرہ اندوزوں کی مذمت ہے تو ذخیرہ اندوزوں کی پکڑ کرے، مارکیٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ کو بیلنس کرے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کا فرض ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت بلال نے ایک طویل و عریض قطع اراضی طلب کیا۔ جب میں کہتا ہوں آقا علیہ السلام تو یہ حدیثیں حضور سے طلب کیا، معنی یہ ہے اسلامی ریاست سے طلب کیا۔ تو اسلامی ریاست سے مال طلب کیا، جس کے پاس نہیں ہے اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ وہ اس کو دے۔ حضرت بلال نے طلب کیا حضور میرے پاس نہیں ہے، مجھے دیں تاکہ میں کماؤں، اس میں کھیتی باڑی کروں، اپنا روزگار بھی چلاؤں اور پھر اللہ کی راہ میں صدقہ بھی دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین دی، زمین کا ٹکڑا ادا کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میں نے علاقہ تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اسے لوگوں سے روک کے بیٹھ جاؤ کہ سارا ہی اب اپنے قبضے میں لے لو، نہ،
جتنی تمہیں ضرورت ہے وہ تم رکھو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ ریاست کو واپس کر دو، اسلامی سلطنت کو واپس دے دو، وہ پھر آگے حکمران کسی اور کو دیں گے۔ تو یہ اراضی کے معاملے، زمین جائیداد کے معاملے میں بھی یہ حکومت پالیسی بنائے، دیکھے جس کے پاس ضرورت سے زائد ہے، بہت زائد ہے، اور مال چند ہاتھوں کی لونڈی بن کے رہ گیا ہے، خزانہ چند ہاتھوں میں، ارتکاز دولت ہے، ارتکاز دولت ہے، چند ہاتھوں میں پورے ملک کا مال ہے، حکومت پالیسی بنائے، بہترین حکمت عملی اپنائے اور غریبوں اور مستحقین کو اوپر لے کے آئے تاکہ معاشرے سے تفاوت ختم ہو، پھر عدل و انصاف قائم ہوگا۔ جب تک آپ یہ اونچ نیچ ختم نہیں کر دیتے اس وقت تک معاشرے میں عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ احتکار و اقتناز کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی چند فرامین تھے، یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔